السلام علیکم۔ پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آ جائیں۔ جیسا کہ آواز کو لازمہ سمجھ کر توے پر روٹی ڈالتے ہوئے اس نے مصروف انداز میں اجازت دی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہماری رحمت یہاں رہتی ہے؟ بھائی آپ؟ کھنکتی آواز پر اس کی دھڑکنیں بے یقینی سے لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھیں، پھر نگاہوں نے دہلیز پر اس سادہ وجود کو دیکھ بے یقین کا سفر طے کیا تو وہ لمحہ ضائع کیے بغیر سدبد گوائے جا کر اس کے کھلے مہربان بازو میں سما گئی تھی۔ دلاور جو اس کی چیخ نما آواز پر ہڑبڑا کر واش روم سے نکلا تھا، اس جذباتی منظر کو دیکھ وہیں ٹھہر گیا تھا۔ بھائی آپ کب آئے اور ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اسے جدا ہوتی خوشی کے آنسو سے بھیگی آنکھوں میں قبضی لیا وہ باز پرس کر رہی تھی۔ اگر ہم اطلاع دے دیتے تو ہماری رحمت کی سرپرائز تاثرات کس طرح دیکھتے ہم؟ اس کی آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کرتا وہ حلاوت سے مسکرایا۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل خوشباش۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل خوشباش۔ اس کی پیشانی دو انگلی سے بچاتے اس نے شانے اچکائے۔ آپ کی عادت نہیں گئی نا یہ؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس کا اشارہ سرکت کی سمت تھا۔ وہ تو جانے سے رہی۔ ویسے آپ کے موصوف کس طرف گئے ہوئے ہیں؟ کمرے میں نگاہ دوڑاتے پوچھا۔ وہ تو یہی ہیں۔ ادھر ادھر نگاہ گھماتے واش روم کے پاس کھڑی دلاور پر نظر گئی تو خوشی میں ماتھے سے کندھے تک ڈھلا کر دوپٹے کو سنبھالتے اشارہ کیا۔ بات کر لیں گے نا یہ مجھ سے؟ دلاور کو سنجیدہ چہرہ لیے اپنے جانب آتا دیکھ وہ شرارتاً مقدس کی جانب جھکا۔ بھائی، لیکن اس کی شریر مسکراہٹ گہری ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر بدر بن زکا، مقدس بنت زکا کا اکلوتا بھائی اور آپ کا اکلوتا سالہ۔ لبوں کی تراش میں شریر مسکراہٹ دبائے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے کزن بدر نے لطیف سا انداز اپنایا۔ وعلیکم السلام۔ جی۔ گڑبڑا کر بڑھتے ہاتھ کو تھامتے وہ اتنا ہی کہہ سکا، جس پر فہمائشی نگاہوں سے خود کو گھور رہی بہن پر محظوظ کو نظر ڈالتے اسے شانے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو یہ موصوف بھی کہہ سکتے تھے۔ دلاور شیراز عثمانی، مقدس دلاور عثمانی کا شوہر اور آپ کا اکلوتا بہنوئی، لیکن کہا نہیں تو میری کیا خطا؟ معذرت بنا پیش کے اطلاع کے چلے آنے کے لیے۔ دراصل رحمت کے تاثرات دیکھنے کی اتنی جلدی تھی کہ ان تکلفات کا خیال نہیں رہا۔ بہت باری تاری کرتا وہ معذرت خواہ ہوا تو دلاور نے کنفیوز ہوتے پہلے مقدس کو دیکھا، پھر کلا کھنکارتے سنبھال کر گویا ہوا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی بہت یاد کرتی ہیں۔ کسی معتبر رشتے کا لحاظ ملحوظ خاطر رکھ کر کلام کرنے کا پہلا تجربہ تھا، تبھی لہجے سے وہ حریف زادے والا مخصوص ٹھہراؤ مفقود تھا۔ اچھا جی، یہ ہمیں یاد کرتی ہیں۔ یہ تو نئی اطلاع دیا آپ نے۔ یہ ہمیں یاد کرتی ہیں تو پہلے سے گھر انتظار نہ کر رہی ہوتی؟ مصنوعی حیرانگی کا اظہار کرتے آخر میں وہ شاکی ہوا تو مقدس نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ بھائی، غلطی آپ۔ ہائے اللہ جی، ہماری روٹی جل گئی۔ روٹی جلنے کی بو ناک سے ٹکرائی تو وہ سر پر ہاتھ مارتی سر پر سلیب کی جانب دوڑی۔ رحمت، دھیان سے۔ اس کے ہڑبڑاہٹ میں توے پر ہاتھ ڈالنے سے قبل ہی بدر نے پھرتی سے توے کو اتارنا چاہا کہ سیکنڈ کی پھیر میں وہ توے پر ہاتھ رکھی، نتیجتاً ان دونوں کی توقع کے برعکس، کیونکہ اس کی انگلیاں بجائے گرم توے سے مس ہونے کے سخت دل سے ٹکرائی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں نا آپ کو؟ آئیں ادھر۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ تیزی سے سنک کی طرف بڑھتا، نل کھول کر پانی کی دھار کے نیچے ہاتھ رکھ کر تسلی کر لینے کے بعد اس کے ہونک تاثرات سے سلگتا ہوا بگڑا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ ملازمہ آ کر کر دیتی نا، ابھی ہاتھ جل جاتا تو؟ فکر مندی سے ڈانٹ پلاتے ہوئے وہ بدر کی موجودگی کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ حرکت ہی کچھ اس نے ایسی کی تھی کہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو اس کی نرم جلد چپک جانی تھی لوہے کے گرم توے سے۔ جلا نہیں ہمارا ہاتھ، لیکن تو آپ جلنے کا انتظار کر رہی تھیں؟ گھور کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا، جبکہ پشت پر ہنوز توا ہاتھ میں لیے کھڑا بدر متبسم نگاہوں سے اس شخص کی اپنی بہن کو لے کر فکر کے انتہا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ابھی بھی روٹی بنانی نہیں آئی نا رحمت؟ اب بھی آپ روٹی جلا دیتی ہیں، اسی لیے کہتا تھا میری شاگردی اختیار کر لیں۔ گلا کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتے بدر نے اسے چھیڑا۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں آتی ہے۔ وہ سرعت سے ہاتھ آزاد کراتے دباؤ ڈال کر بولی۔ ہاں جی، ایک نمونہ تو ابھی دیکھ لیا میں نے۔ وہ جلی ہوئی روٹی کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو ہم آپ کی آمد سے اتنے خوش ہو گئے تھے کہ… یہ بہت اچھی روٹی بناتی ہیں، دی جان کو ان کے ہاتھوں کی بنی روٹیاں بہت پسند ہیں۔
भाई बहन की मकसूर छेड़छाड़ से बेखबर वो अपने दानिश में मुकद्दस का दिफा करने के लिए गोया हुआ तो बदर की भवें ऊपर को शूट हुई। आप लोग जाकर आराम से बातें करें, यहाँ मुलाजमा देख लेगी। बदर के हाथ से तवा लेकर सिंक में डालता वो रिजर्व सा बोला। जवाबन मसनूई हैरानगी से आंखों को सिकुड़ते इशारों में बदर पूछने की कोशिश की, क्या ये मौसूफ एक लाइन से ज्यादा का जुमला अदा नहीं करते? जवाबन मुकद्दस ने आंखों से ही अपने शौहर के दिफा में उसे सरजनिश की थी। आप भी हमें ज्वाइन करें ना। मुरवत का सहारा लेते उसे बोलने पर रुखसाया। बसे पड़ता बहन को तंग करना मकसूद था। मुझे जरा मित्रा को देखना है, आप ले जाएं उन्हें अंदर। बदर को जवाब देते हुए मुकद्दस की तरफ मुड़ा तो वो हौले से सर हिलाती हुई दरमियानी दरवाजे की सीन पड़ी, जबकि बदर बजाय उसकी पैरवी करने के नपे तुले कदम उठाता हुआ उसके मुकाबिल यूं आन खड़ा हुआ कि उसे अपने अंदर उठते कदमों को रोककर नाफहम निगाहों से उसके संजीदा चेहरे की जानिब मुतवज्जा होना पड़ा, जिसकी गहरी पुरसोच निगाहें उसी पर बराह रास्त मरकूज थीं। रहमत मेरी इकलौती बहन है। देगर मामलात में मेरे ज़माने की रिवायती सोचो नुक्ता नज़र से शदीद इनहराफ रखने के बावजूद बहैसियत भाई मैं रिवायती भाइयों जैसे जज्बात ही रखता हूँ, लिहाजा अपनी बहन और उनकी खुशियों को लेकर मुतज़्ज़िफ़ भी बेहद हूँ। सो आपसे मिलने से कबल आपकी शोहरत के पेश नज़र मेरे बहुत से खदशात का शिकार होना एक फितरी अमल था। ये नहीं कहूँगा आपसे मिलकर यकायकी मेरे सारे खदशात धुआं हो गए हैं, लेकिन हाँ इतना यकीन हो गया है, जो मेरी बहन की हिफाजत के लिए अपना हाथ झुलसा सकता है वो मेरी बहन को ज़माने की सर्दो गर्म की जद झेलने के लिए कम से कम तन्हा नहीं छोड़ेगा। मखसूस मताना तो इस्तेहकाम अमेज अंदाज में अपने ख्यालात का साफ गोई से गोश गुजार करते उसने पहलू से उसका हाथ उठाकर आगे को किया तो उसकी निगाहों के ताकुब में देखते वो अपनी जगह दंग सा रह गया। इस पर कुछ लगा लें, रहमत की नज़र पड़ गई तो परेशान हो जाएगी वो। उसी के दूसरे हाथ में सुर्ख ओरा झुलसा हुआ हाथ धरता वो मुड़कर दरमियाने दरवाजे से दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। उंगली में सोने पर सिसकारी खारिज करते उसने हथेली का वो हिस्सा देखा जो लाल भभूका हो रहा था। गालिबन मुकद्दस का हाथ बचाते हुए जली रोटी का भाप लग गया था, जो वो उसकी फिक्र में महसूस ही नहीं कर पाया। सर झटका हुआ वो बदर की हिदायत पर अमल करने कबर्ड की तरफ बढ़ा। बरनौल निकालकर झुलसी हुई जिल्द पर लगाते गोमगों की कैफियत में कॉटेज से निकल आया। शहर दिल की वारदात भी कितनी अजीब चीज़ है ना। बड़े बड़े जख्म की परवाह न करने वाला हरीफजादा आज मामूली सी झुलसी हुई जिल्द पर मरहम लगा रहा था, लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए कि वो फिक्रमंद और परेशान ना हो जाए। गोया वो ज़माने की हर रिवायत से बगावत का हल्फ उठा चुका हरीफजादा उस अजीज़े मन के लिए अपने ही असूलों से इनहराफ करता हुआ शायर की इस हसीन अदा पर पेश किए शेर की अक्कासी कर रहा था। तेरे ख्याल का इतना ख्याल है हमको कि अपना ख्याल भी हम तेरे ख्याल से रखते हैं। आदाबे मेज़बानी में लात घूंसे गनो बारूद और रूह तक दहशत उतार देने वाली धाड़ पेश करने वाले हरीफजादे ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेहमान के लिए एहतमाम किया तो जवाबन मेहमान समेत खुद जोजा साहिबा की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जितने लवाजमात उसने मुलाजिम की दौड़ लगवाकर झटपट मुलाजमा के हाथों दूसरे रूम में भिजवाए थे उससे कम अज़ कम भी 10 लोगों का आराम से पेट भर सकता था। और एन तवक्को के मुताबिक जवाबन बदर ने मुकद्दस का खूब रिकॉर्ड लगाया था। भाई बस कर देना आप, उन्हें नहीं पता था कोई अमूर खानदारी में पीएचडी थोड़ी ना की है उन्होंने। लेकिन इतना सब देखकर तो लग रहा है कि की है। बदर की हंसी एक मर्तबा फिर बेकाबू थी। भाई हम बता रहे हैं, हम अब्बा से आपकी शिकायत लगा देंगे, उसने धमकी दी। अच्छा क्या कहेंगी? उसकी आंखें चमक रही थीं। यही कहेंगे कि भाई नफ्सियात में नहीं मज़ा में डिग्री लेकर आए हैं, लिहाजा आपका इतने सालों का इंतज़ार रायगा गया। वो नाक चढ़ाकर निरूठेपन से बोली। इस वक्त वो कोई समझदार बुर्दबार दुनिया को देखने और दिखाने का मुख्तलिफ नज़रिया रखने वाली मुकद्दस बिनते ज़का नहीं थी, बल्कि फ़कत रहमत अपने भाई अपने बचपन के इकलौते दोस्त की बहन और दोस्त थी। सो ढूंढने से भी उसकी शख्सियत के इस पहलू की नमक उसमें मफकूद थी। और आपके मौसूफ ने किस चीज़ में डिग्री ली है? वो बतदरीज उसे सुलगा रहा था। वैसे यह तमाम देखकर हम कह सकते हैं उन्हें जानवरों की साइकोलॉजी में खासी महारत हासिल है, तभी तो बोलते भी कम है और खाना भी उनकी खुराक के हिसाब से लाया गया है। उसके जवाब न देने पर वो मजीद तंग करने पर मुजर हुआ। और इंसानी साइकोलॉजी के माहिर चुप ही नहीं होते। वो खफकी से जो ताकी तो एक मर्तबा फिर बदर का कहका बेकाबू हुआ था। वो खफकी से जता गई तो एक मर्तबा फिर बदर का कहका बेकाबू हुआ था। फिर ना खत्म होने वाले बातों का सिलसिला एक मर्तबा फिर चला तो चलता ही गया। वापसी के कबल बदर ने उसे साथ चलने का कहा तो वो जवाब देने के बजाय दूसरे रूम में किसी काम से आए दिलावर के पास चली आई थी। सुनिए।
وہ جیسے اسے سننے کے لیے ہی آیا تھا، فوراً اس کی جانب متوجہ ہوا تو نگاہ سیدھا آئینہ جبیں پر جا ٹکرائی۔ رد عملاً ذہن کے پردے پر گزشتہ شب فضول خیز لمحے کی زد میں ہوئی گستاخی پوری جاذبیت سے ابھری تو نگاہوں میں وہی خمار واپس اترنے لگا، جسے جھٹکنے کے لیے تیزی سے نگاہوں کا زاویہ تیزی سے بدلتا وہ مجتنب ہوا۔ وہ بھائی چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ چلیں تو ہم جائیں ان کے ساتھ؟ جی؟ اس کے اجازت طلب سوال پر گزشتہ رات کی اپنی منمانی یاد کر مدہوشی میں جھوم رہا دل ہڑبڑا کر حقیقت میں آیا تھا۔ ہم جائیں یا نہیں؟ اس کے جی سے کچھ اخذ نہ کرتے اس نے شفاف آنکھوں کو حجم سے وا کیا۔ آپ جانا چاہتی ہیں؟ تنفس کو تھام کر پوچھا تھا۔ اگر وہ ہاں کہتی تو اگلی سانس محال ہوتی، وہ ابھی بھی سے محسوس کر رہا تھا۔ تیرے جہان کی تو خبر کچھ نہیں، مگر تجھ سا کوئی نہیں ہے ہمارے جہان میں۔ کل رات ضبط کے جس بند کو توڑ کر اس نے جذبات کی چوکھٹ پر اعتراف میں گھٹنے ٹیکے تھے، اس کے بعد اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ من مونا مکھڑا، یہ دلربا سراپا فقط اس کے لیے ایک وجود نہیں، زندگی کا دوسرا نام بن چکی تھی، جس سے دوری کا احساس روح فرسا تھا۔ جانا تو چاہتے ہیں لیکن قصداً لمحاتی توقف لے کر گویا اس نے لمحے میں مقابل کا صدیوں پر محیط صبر آزمایا تھا۔ لیکن بےتابی سے پوچھتے وہ ذرا قریب ہوا تھا۔ لیکن آپ لے کر جائیں گے تو ہمیں زیادہ اچھا لگے گا، ابا خوش ہوں گے آپ کو دیکھ کر۔ آج تھوڑا کام ہے، میں لے چلوں گا آپ کو پھر۔ وہ بلیوں اچھلتے دل کو ڈپٹ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ جی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے مڑنے لگی کہ سورج سے کلائی مقید ہونے پر ہلکا سا جھٹکا کھا کر اس کے بازو سے لگی۔ ناراض ہو گئی آپ؟ وہ بہت فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی دوری کے خیال سے مچلتا دل اس فکر سے آزاد ہوا تو اب کمبخت اس کے ناراضگیوں کے خیال سے ہراساں ہوا تھا۔ اگر ہماری ہاں کے بدلے آپ وعدہ کریں باغ کے دوسرے حصے کی سیر کروانے کا تو ہم تھوڑا سا جھوٹ بولنے کی چھوٹ چاہیں گے۔ گلابی پھنکڑیوں کی تلاش میں شریر مسکراہٹ دبائے انگوٹھی اور شہادت کی انگلی سے تھوڑا سا کا اشارہ کرتی گھنیری پلکیں ادائے دل ربائی سے روشن آنکھوں پر موڑتی وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دن بہ دن خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، شریف انسان تو ڈر ہی سکتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کوئی مسئلہ نہیں، دنیا کا ہر شریف بندہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ جوابی محظوظ کن بڑبڑاہٹ سے اس کی سماعت خراب کرتی وہ چاروں جانب اپنے سندر وجود کی خوشبوئیں بکھیرتی مڑ گئی تھی، اور مزید ایک قدم اس کے قریب ہو کر اپنے اندر سرشاریوں کا موسم آباد ہوتا ہوا محسوس کرتا مسکرا دیا تھا۔ اب اگلا سین۔ پیچ کلر کے نفیس سی ایمبرائڈری والے لانگ کرتے پر اس نے نیچے جینز ڈالا تھا۔ براؤن ریشمی بال اونچے سے جوڑے میں بلکہ بڑی بے پرواہی سے لپیٹے گئے تھے، گلے میں سٹالر بھی عدم توجگی سے جھول رہا تھا۔ ستم دلکش نقوش سے مزین چہرے کو جوڑے سے آزاد ہوئی آوارہ لٹوں کا بے باکی سے چھو کر اپنی قسمت پر نازا ہونے کا فدائے ادا۔ سب میں واسع کسی رومانوی شاعر کی غزل سی خوابناک آنکھیں، جس میں ازلی دنیا جہاں کی بیزاریت تھی ادھر ادھر خالی ہال میں گھما رہی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں ہی بند تھی۔ حاجی حکیم کے کہے کے مطابق اسی وقت سے بدر سے ملاقات کے لیے آنے والے محلے داروں کا تانتا بھانتا بندھا ہوا تھا۔ جواباً جس ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ سب کو وقت دے رہا تھا، جس اپنائیت سے ان کے افراد خاندان کا حال احوال معلوم کر رہا تھا، اندر کمرے میں بیٹھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سن رہی وردہ ہزار اختلاف کے باوجود اس کی خوش اخلاقی کی قائل ہو گئی تھی۔ صاحبہ، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ آپ مجھے آواز دے لیتی نا، میں یہیں تھی۔ آپ کے آرام میں مخل ہونے کے خوف سے میں آپ کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مریم کی اس پر نظر پڑتے ہی وہ حواس باختہ سی قریب آئی، نان سٹاپ شروع ہوئی، کیونکہ حاجی حکیم کی خصوصی ہدایات تھیں اس کے ساتھ رہنے کی۔ میرا نام وردہ ہے، صاحبہ نہیں۔ بات کو دہرانا سخت ناپسند ہونے کے باوجود وہ شاید 10ویں مرتبہ ٹوک رہی تھی، یا کہنا درست ہوگا کہ اس نے اس لڑکی سے تصحیح کا یہی جملہ ہی ادا کیا تھا اب تک، ورنہ کم گوئی تو اس کی فطرت ہی تھی، لہٰذا حاجی حکیم کی طویل سے طویل جملے پر بھی اس کا بمشکل ہوں ہاں یا سر ہلانے پر اکتفا ہو جاتا تھا۔ معلوم ہے صاحبہ، لیکن میں آپ کا نام تو نہیں لے سکتی نا؟ مریم کی سیاسی گئی تھی، اس مہمان کی روبداری نے ویسے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا رکھے تھے۔ کیوں؟ میرے نام میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے صاحبہ، لیکن آپ ہو نا، تو میں کس طرح آپ کا نام؟ مریم بیچاری کا حقیقتاً حلق خشک ہوا تھا۔ اس کا ماورائی مخلوق کے تصور سا حسن و جذبیت سے مالا مال ہونا کیا کم مقابل کو مروب کرتا تھا، جو ستم وہ اپنے سپاٹ تاثرات سے مقابل کے الفاظ گڈمٹ کر دیتی تھی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی وہ واپس سرسری سی نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی تھی۔
وہ جی بدر بھائی باہر کسی کام سے گئے ہیں اور حاجی حکیم اپنے حکیم خانے میں ہیں، اس نے بتانے میں پہل کی۔ جواباً اس نے ترچی خاموش نگاہ زبردست کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے مؤدب کھڑی مریم پر ڈالی، جس کا کچھ اور ہی مطلب نکالتی وہ مزید گویا ہوئی۔ دراصل جب مقدس باجی یہاں ہوا کرتی تھی، یہ گھر اتنا خالی خالی نہیں لگتا تھا۔ آپ کو معلوم تو ہے نا، مقدس باجی بدر بھائی کی چھوٹی بہن ہے، چند ماہ قبل ہی ان کی شادی ہوئی ہے بڑی حویلی میں۔ وہ یہاں ہوتی تو دونوں بہن بھائی گھر میں رونق لگائے رکھتے، دونوں کی بلکہ اس گھر کے تینوں مکینوں کی محبت مثالی ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں ان کی آپسی محبت تو یہ گانگت کی۔ حاجی صاحب بتا رہے تھے باجی آنے والی ہیں، پھر آپ دیکھنا وہ پرجوش انداز میں نان سٹاپ شروع ہوئی مریم کی ٹرین شاید رکتی ہی نہیں اگر جو حاجی حکیم بر وقت نہ وہاں آ جاتے۔ ارے بچے، آپ جاگ گئیں؟ اور مریم، آپ کون سے قصے سنا رہی ہیں بیٹی کو؟ حاجی حکیم نے خوشگوار انداز میں دونوں سے پوچھا۔ جی میں بس مقدس باجی کے متعلق بتا رہی تھی۔ مقدس آ جائیں گی تو وردہ بیٹی خود مل لیں گی ان سے۔ آپ ذرا جا کر اندر سے ہماری ٹیبل پر رکھی اینک لا دیں۔ جی مریم جی کہتی اجلتاً اندر کی جانب بڑھی۔ مریم تھوڑی سی باتونی بچی ہے، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ انہوں نے روزے اول کی طرح یوں اپنائیت سے پوچھا جیسے یہ کوئی ایسی بات ہو جسے اس کے نازک آبگینے سے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا کوئی خدشہ لاحق ہو۔ نہیں، وہ جنرلی بات کر رہی تھی۔ حلق میں بھر کر معدوم ہوئی گلٹ کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ان کے حلاوت امیز انداز کے آگے اس کے مزاج کی مخصوص کڑواہٹ کرختگی خود بخود تحلیل ہو جاتی تھی۔ دل لگ رہا ہے یہاں؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ ہم آپ کو نواسی کہتے ہی نہیں، مانتے بھی ہیں، اور آپ کا اتنا ہی حق ہے ہم پر جتنا کہ بدر یا مقدس کا۔ آنے کے بعد سے کئی بار کے دہرائے الفاظ اسی خلوص کی حدت و مشفق مسکان کے ساتھ دہراتے انہوں نے اس کے پتھریلے تاثرات میں ٹھیک ٹھاک تغیر لایا تھا۔ جواباً ایک مرتبہ پھر اس کا سر نفی میں ہلا۔ اگر ہماری نواسی کو مزید آرام نہ کرنا ہو اور وہ بوریت محسوس نہ کریں تو ہم انہیں پورا گھر گھما سکتے ہیں۔ انہوں نے پیشکش ہی کچھ اس انداز میں کی تھی کہ ذرا برابر دل نہ ہونے کے باوجود اس کا سر اس بات میں ہل گیا تھا۔ آ جائیں پھر۔ مریم کے ہاتھ سے اینک لے کر وہ اسے لیے خارجی دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ پھر جس شوق سے انہوں نے سرسبز و شاداب صحن کے ایک ایک پودے سے لے کر حکیم خانے کی صدیوں پرانی کتابوں اور دیگر چیزوں سے اس کا دلچسپ تعارف کروایا، اس کی مروت آپ ہی آپ دلچسپی میں بدل گئی، اور کب ہوں ہاں اور سر کی جنبش سے وہ اشتیاق بھرے سوال و اظہار خیال کی بے تکلفی تک کھل گئی، اسے خود خبر نہیں ہوئی۔ اچھے خاصے احاطے پر محیط گھر کی دلچسپ سیر کے بعد وہ بدر اور مقدس کی بچپن کے دلچسپ قصے سنتے ہوئے اسے لے کر کچن میں چلے آئے تھے۔ اسے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ اسے صرف انڈا ابالنا آتا ہے، لہٰذا حاجی حکیم جبہ کے آسین فولڈ کر کے چائے بنانے لگے تو قطعی اس نے مداخلت کر کے خود کو شرمندہ نہیں کرایا۔ تاریخ گواہ ہے جب تک سیکریٹری صاحب یہاں تھے بنا نوک جھوک کے کوئی کھانا تیار اس کچن سے دسترخوان تک نہیں پہنچا۔ بہت تنگ کرتا تھا وہ بہن کو، اور محبت بھی اتنے ہی کرتا تھا۔ حاجی حکیم کے متبسم انداز میں مزید بتانے پر وردہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس قدر بردبار پروقار اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص کی شخصیت کا یہ شوق و شریر پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس پر یقین کرنا واقعی مشکل تھا۔ ان کے پیرنٹس، آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ توقف سے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ برسوں پہلے رضائے الہی سے دونوں کا انتقال ہو گیا، بہت چھوٹے تھے دونوں۔ مقدس تو اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں یاد بھی نہیں ہوگا اپنے والدین کا چہرہ، بدر کو شاید ہو۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے حساسیت سے مسکرائے، پھر فوراً سے اس فیس سے نکلتے وہ واپس اسے کچھ نیا و پرمزہ بتانے لگے۔ چائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے وردہ بہت غور سے انہیں سن رہی تھی۔ اگر وہ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کا احتساب کرتی اور کہتی کہ آج کا دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا، اور اس چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے مگر بے حد پرسکون اور احساس و محبت سے بنائے گئے گھر کی سیر اس کے لیے بڑے بڑے آکشن اینڈ ایگزیبیشن کی سیر سے بہتر تھا، تو قطعی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ آج اس نے سکون کا مطلب جانا تھا، زندگی کا احساس دھڑکتے دل کی آواز کو اس امن کے گہوارے کی پرخلوص آب و ہوا میں محسوس کیا تھا۔ اب اگلا سین۔ بقا کی جنگ لڑنے کے لیے ایک آزمودہ اور آخری اصول ہے جسے کائنات گیر اصول بھی کہتے ہیں۔ جب دونوں جانب نقصان و زوال کا خدشہ یقینی ہو جائے پھر اس پلڑے پر اپنا وزن منتقل کر دو جہاں 1% بھی نقصان کی شرح کم ہو۔
آج حویلی کی دونوں بیٹیاں اسے اصول کے پاس داڑھی کرتے ہوئے اپنے دلوں میں چنگاری کی طرح سلگتی عداوتوں پر مٹی ڈال کر عرصے بعد حویلی آئی تھیں، کیونکہ اب ان کی آمد ناگزیر ہو گئی تھی۔ باران کا گدی و وراثت قبول کرنے سے صاف انکار اور داجی کی جانب سے گہری خاموشی کا جو مطلب نکلتا تھا، وہ ان دونوں بہنوں کی راتوں کی نیند، دن کا چین، سکون اور دھوبر کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، باران کے راہ سے ہٹ جانے کی صورت کوئی پیچیدگی نہیں تھی، نہ ہی آگے کی راہ میں۔ آریان تو ابھی بچہ ہی تھا اور اپنے اصولوں کو لے کر شدت پسند داجی نے سے نواسوں کو خاندانی وراثت سونپنے کی توقع بھی کرنا مذکرہ کے تصور سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اور بچا تھا دلاور عثمانی، یعنی وہ حریف زادہ جسے انہوں نے اپنے بھائی کی اولاد تو درکنہ کبھی انسان تک سمجھنا سراسر اپنے شان کے خلاف جانا تھا۔ اگر وہ دستار کا حقدار ٹھہر جاتا تو آگے کے حالات کا تصور ان دونوں کی سوچ سے کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتا تھا، کیونکہ اس سے خیر کی امید کم از کم وہ دونوں اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے بھی چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ اتنی خود شناسی تو تھی ان میں۔ اسی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ناظم بیگم کی حمایتی بننے کے لیے میدان میں آئی تھیں۔ بظاہر وجہ تو خیر ان کی آمد کی ولیمے کی تاریخ کو لے کر مشاورت پر شرکت تھی، باقی اس آڑ میں ناظمہ بیگم اور شہرباز عثمانی کی منصوبہ بندی پر عمل آوری میں تعاون کے لیے دونوں نے بھرپور رضامندی بنا پس و پیش ظاہر کر اپنا ووٹ ان کے حق میں دے دیا تھا۔ ایسے کشیدہ و پراسرار ماحول میں باران کی واپسی نے اندر ہی اندر پک رہی کھچڑی سے اٹھتی سازش کی بدبو کو کم کر حویلی کا ماحول بے حد خوشگوار بنا دیا تھا، جس میں آریان کی آمد کا تڑکا لگ کر تو گویا 4 چاند لگ گئے تھے۔ اب اگلا سین۔ آپ جنابہ کا کوئی شرعی پردہ بنتا ہے بھائی صاحب سے؟ کل رات کے آئے ہوئے ہیں وہ، اور آپ محترمہ کو فرصت ہی نہیں مجازی خدا سے سلام دعا حال احوال معلوم کرنے کی۔ موقع دیکھ کر وہ کمر پر ہاتھ جماتی صبح سے کچن میں گھسی مرال سے بات پرس کرنے حاضر تھی۔ شرعی پردہ نہ صحیح، لیکن شادی کی تاریخ طے پانے والی ہے، مایوں والا پردہ جیسا کچھ ہوتا ہے نا؟ بھابھی بس وہی مینٹین کر رہی ہیں، مشرقی دوشیزہ جو ٹھہری، لیکن یہ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو مضراب کوئی سنجیدہ بات کرے اور آریان صاحب اس سنجیدگی کا ستیہ ناش مارنے وہاں اپنے ترنگی لاجک کے ساتھ نازل ہوں، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ آریان کے اچانک آمد سے مرال نے پہ ساختہ دل میں شکر کا کلمہ پڑا، جبکہ مضراب کا پارا چڑھ گیا تھا۔ تمہاری ہر جگہ پکے ہوئے نبولی کی طرح ٹپک جانا ضروری ہے؟ کڑوا منہ بناتے اس نے تشیہ بھی کڑوا ہی دیا تھا، جس پر آریان نے خراب منہ بنایا۔ پکے ہوئے آم کی طرح کہہ دی تھی تو کون سا تمہاری ناک چھوٹی ہو جانی تھی؟ اس نے بارہا برا منایا تھا۔ میں شکل دیکھ کر ضرور المثل استعمال کرتی ہوں، اور تڑک کر بولی۔ شکل تو میری ماشاءاللہ سے ٹام کروز سے بہت مشابہت رکھتی ہے، وہ اترایا۔ وہی جو بوڑھا ہو چکا ہے؟ اس نے جھٹکے سے گویا اسے آسمان کی وسعت سے ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچا۔ جواباً وہ جو دھلی ہوئی شفاف پلیٹ پہ اپنے وجیح چہرے کو ہر زاویے سے دیکھ رہا تھا، زور سے پلیٹ ٹیبل پر پٹکتا ہوا خوش غمگین تاثرات لیے مقابلان کھڑا ہوا۔ لڑکی، تمہیں خوف خدا محسوس نہیں ہوتا ایک سانس لیتے ہوئے اپولو کے پتلے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے؟ آنکھیں چھوٹی کر کے اس نے جذباتی ہونے کی بھرپور اداکاری کی۔ جواباً سیکنڈ کے 1000ویں ساتھ میں نفی میں اس کا سر حقیقتاً اس کے سر پر لگ کر تلووں پہ بجھا تھا۔ تم نا، میں تم پر ڈیفیمیشن کا کیس کر سکتی ہوں، اور اس کے بعد جو خود تم پر پولیس کو گمراہ کرنے کا کیس فائل ہو جائے گا۔ وہ شاید اس کا دل جلانے کی قسم کھا چکا تھی۔ تم جل بلا کر مٹھیاں بھیجتے اس کا بس نہیں چلا اس لڑکی کا کچھ کر دے، جو نہ جانے کب سے جوتوں سمیت تمطراق سے اس کے دل کی سنگھاسن پر براجمان اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں مضراب شہباز عثمانی ہوں، کوئی تکلیف؟ چیلنجنگ انداز میں وہ بھی اسی طرح مستفسر ہوئی۔ تکلیف تو ایسی ہے جو آپ کو مسز آریان عثمانی بنا کر ہی دور ہوگی، لیکن ضبط لازم پر عمل پیرا ہوں کہ پہلے بڑے پار گھاٹ لگ جائے، پھر ان کی گستاخیوں کا حساب تو ساری زندگی لینا ہی ہے مجھے۔ اس کی چیلنج کرتی آنکھیں میں اپنی جگر کرتی نظریں گاڑے دبے لہجے میں اچھے سے باور کراتا وہ ایک قدم پیچھے ہوا۔ اب بیچے تو آپ کھانے کی باری اس کی تھی۔ تمہارے خوابوں میں؟ اس کی جلا دینے والی مسکراہٹ سے وہ لال بھبوکا ہوئی۔ خواب ہمیشہ آباد ہوتے تو وہاں بھی ممکن کر دیتا، لیکن حقیقت میں سچ کرنے کا عزم باندھا ہے۔ عالم فتح کر لینے والی مسکراہٹ اچھالتا وہ ایڑیوں کے بل برنر کے پاس مصروف کھڑی ملازمہ کی جانب مڑا۔ 4 کپ چائے اور 1 مگ کافی وتھ 4 اسپون شوگر مردانے میں بھیج دیں۔ وہ کیا ہے نا،
ابھی ابھی کریلے میں نیم چڑھا گفتگو کی ہے۔ نکلنے سے قبل وہ پھلجھڑی چھوڑ کر خود کو بھسم کرتی نگاہوں سے گھور رہی لڑکی کو سلگانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ آریان عثمانی، مر جاؤ گے کسی دن میرے ہاتھوں۔ وہ دونوں مٹھیوں کو بھیجتے اس نے دانت کچکچائے، پھر فریج سے کچھ نکال رہی میرال پر گئی تو طویل سانس اندر کھینچ کر ذہن پرسکون کرنے کی کوشش کرتے اس کی جانب بڑھی، جو چند دنوں سے خاصی بجھی سی اپنے آپ سے الجھی سی نظر آ رہی تھی۔ بھائی صاحب ابھی روم میں گئے ہیں، یہ کافی دے آئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ سے کافی لے کر اسے چمچ سمیت اس کی جانب بڑھائی۔ تم دے آؤ، مجھے ذرا کام ہے ابھی، ٹالنے والے انداز میں کہتی وہ سائڈ سے نکلی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کافی واپس ملازمہ کو تھماتے ہوئے اس کی راہ میں کچھ اس طرح حائل ہوئی کہ میرال کی راہ فراری مسدود ہو گئی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے مضراب، بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ گھر میں اتنے سارے مہمان ہیں، اتنا سارا کام ہے، فرصت کہاں ہے؟ اور پھر اچھا تھوڑی لگتا ہے یہ سب۔ کزن لہجہ عام رکھتی وہ گویا ہوئی تھی، لیکن مضراب کی خود پر گڑی کھوجتی نگاہوں نے ٹھیک ٹھاک گڑبڑا دیا تھا اسے۔ اپنی آنکھوں میں سرمئی بادل کی طرح تیر رہے خوف و اضطراب، چہرے پر باوجود کوشش کے شادابی و بشاشیت پر حاوی دبیز یاسیت۔ اگر وہ پڑھ لیتی تو حویلی کے خوشگوار ماحول میں بھونچال کا آنا یقینی تھا۔ اتنے سارے کام کے لیے دگنا ملازموں کی فوج بھی موجود ہے، آپ کو اس کے لیے اپنی ننھی سی جان ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا شوہر سے ملنے میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے جو اچھا نہ لگے، اور جو چھپا رہی ہیں۔ میں کیا چھپاؤں گی بھلا؟ خواہ واہم مت پالا کر رہے لڑکی، اتنی سی عمر ہے دادی اماؤں کی طرح اول فول اندازے لگا رہی ہو۔ ٹپٹ کر قطع کلام کرتی ہوئی برنر کے پاس کھڑی ملازمہ کے برابر کھڑی ہو گئی۔ سمرا اور زہرا عثمانی آ چکی تھیں۔ داجی کو فرصت ملتے ہی رخصتی کی تاریخ طے پانی تھی، اور اس سے پہلے اسے ناظمہ عثمانی کی جانب سے جاری حکم کی ہر صورت تکمیل کرنی تھی۔ اشاروں میں کئی مرتبہ وہ اسے سرزنش کر چکی تھیں، جس وجہ سے وہ زیادہ وقت خود کو مصروف رکھے ان کی نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ باران سے اس موضوع پر بات کرنے کا خیال اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ رگوں میں خون جیسے منجمد ہونے لگتا تھا۔ کیا بات کرے، کیسے کرے، اس سوچ کے ابھرنے سے پہلے ہی دماغ معوف ہونے لگتا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ جس پر پورے قبیلے کے مالک و مختار داجی تک نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اس پر بھلا میرال عثمانی کس طرح انگشتیں نمائی کرتی، بلکہ اسے مجبور کرتی کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے۔ ان کے درمیان بے تکلفی ہی کتنی تھی، اور بے تکلفی ہوتی بھی تب بھی اسے یقین تھا وہ اس موضوع پر باران سے بات کرنے کی ہمت تجمع کبھی نہیں کر پاتی۔ لیکن اب خالہ صاحب کا حکم تھا تو وہ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مستاق بھلے سے اپنی سانس روک لیتی، لیکن کوشش ضرور کرتی، اور یہ کوشش کا خیال ہی محال تھا، عملی نمونہ تو نہ جانے کیا رنگ لاتا۔ ڈنر کے بعد بڑوں کی محفل نیچے سجی تھی، جبکہ چھوٹوں نے اوپر باران کے کمرے میں ہلا بولدا تھا۔ باران نے سب کے تحائف ان کے حوالے کیے تھے۔ لڑکیوں کے لیے بریسلیٹ ان کی فرمائشی چیزوں کا ڈھیر تھا، جبکہ قناعت پسند لڑکے چاکلیٹ پر اتفاق کر رہے تھے۔ ایک عرصے بعد ان کی خوشگوار محفل سجی تھی، جس میں حسب سابق رخسار غیر موجود تھی، اور آریان صاحب بقول مضراب کے پاپ کارن کی طرح اچھلتے ہوئے محفل کے رواں بنے ہوئے تھے۔ باران خاموشی سے اپنا کام کرتا ہوا گاہے بگاہے ان سب پر متبسم نظر ڈال لیتا، باقی سب اس کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے پر مضراب کو جب وہاں میرال کہیں نظر نہیں آئی تو وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتی اٹھی تھی۔ اس نے کہا تھا بس 5 منٹ میں آ جاؤں گی، اور اب 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا اس 5 منٹ کو۔ آپ کی 5 منٹ کو 5 منٹ بعد 2 گھنٹہ ہو جائے گا۔ آپ کی گھڑی سلو ہے یا میرا انتظار کٹھن؟ بالکنی میں کھڑی سوچوں میں غرق میرال کو اس نے طنزیہ انداز میں جا لیا۔ میں بس آپ آ ہی رہی تھیں، آئی نو، میرے ساتھ ہی چلیں۔ اسے مزید موقع دیے بغیر وہ کلائی تھامتی ساتھ لیے چل دی۔ میرال کی کمزور سی مزاحمت بھی اس کے کمرے کی دہلیز چھوتے ہی دم توڑ گئی۔ عرض کیا ہے معزز سامعین، سماعت فرمائیے۔ ادھر میرال پر نظر پڑتے ہی آریان کی حسیں شرارت پھڑکی تھی۔ ارشاد۔ معزز سامعین نے بھی حسب توقع خوب تعاون کیا تھا۔ ہاں تو عرض کیا ہے۔ وہ پرجوش سا گھٹنوں پر شاعرانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ وہ تشریف لائے ہیں آپ کی دہلیز تک، خدا کی قدرت۔ داد چاہوں گا سامعین۔ ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام جھاڑتے اس نے باران کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا تھا۔ وہ لائے ہیں تشریف آپ کی دہلیز تک، خدا کی قدرت۔ آپ ہاتھ تھام کر انہیں لے آئیں اندر، یہ ہے موقع کی نزاکت۔ حسب حال شعر کو پیش کرنے کے نام پر ستیہ ناش مارتے اس نے حاسرین کو دیکھا جو تعت و تحزین کا طوفان لے آئے تھے۔ اور آپ بما اپنی پلٹن یہاں سے تشریف لے جانے کی سوچیں، یہ ہے اخلاقیات کا تقاضا۔
मिराल का हाथ थामे जिताती हुई अंदर दाखिल हुई। काफिया रदीफ नहीं जमा। उसने थम्स डाउन का इशारा देते मायूसी का इजहार किया। मुझे शायरों की बददुआ लेने का कोई शौक नहीं है और आप लोगों को जल्द अज जल्द सोने जाने की हिदायत मिली है, क्योंकि हवेली की रिवायत के मुताबिक किसी भी खुशी के काम से पहले की जाने वाली दावत का एहतमाम है कल। इतलाई जुमले के एक एक लफ्ज़ पर खसूसी दबाव डाला तो सारा दीजान की हिदायत याद करते झपट कर खड़े हुए। लेकिन हमें देख कर जाना है भाई साहब, भाभी साहब के लिए क्या तोहफे लाए हैं। नीलम ने पैरों को ब्रेक लगाया तो सारे ही बरान की जानिब मुड़े। बच्चों में बरान हड़बड़ाया था। एक मिनट भाई साहब, लेट मी हैंडल दिस। और एक मर्तबा फिर कद्दू के बीज की तरह फुदक कर आर्यन साहब बीच में कूदे। गाइस, हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए? हर उल्टे काम में पेश पेश रहने वाले आर्यन की शराफत पर सबको झटका लगा। हाँ ना, समझा करें। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल तोहफे होते हैं जो ख़ास माहौल में ख़ास अंदाज में पेश किया जाता है। हम कबाब में हड्डी बनकर अपने भाई का स्पेशल मोमेंट तो स्पॉइल नहीं कर सकते ना। रुमानियत से कहते उसने आंखों का कोना दबाया। जवाबन ज़बरदस्त शूटिंग हुई। वैसे तुम्हें बड़ा पता है अब तक कितनों को स्पेशल तोहफे दे चुके हो? मिज़राब ने तीखे चतुनों से पूछा। अरे जनाब, हम वाहदानियत के कायल लोग हैं। तोहफा क्या चीज़ है? उस अजीज़ मन का सदका हम अपनी जान से उतार कर उसकी हथेली पर दिल निकाल कर रख देंगे। वो एतबार तो करे हमारे जज्बों की सदाकत पर। उसके मजनून कैफियत में खुलकर इजहार करने पर मिज़राब बौखलाहट छुपाती बड़बड़ाती हुई पीछे हुई थी। फिर बड़ी शराफत से खिलाफ तवक्को वो पूरी टोली को लेकर बाहर निकला। मिज़राब आंखें दिखाती मिराल को वहीं छोड़कर दरवाज़ा भीड़ती हुई निकल गई थी। अब कमरे में उन दोनों के अलावा गंभीर सुमानी खामोशी हायल थी, जिसकी मानी खेत सरगोशियाँ फ़कत बरान की सासियत को शौकी से छेड़ रही थीं, वरना तो वो बर्फ़ की मानित मुंजमद हो रहे हवास को यकजा करने की कोशिश में हलकान करो या मरो के दहाने पर खुद को खड़ा महसूस कर रही थी। आप अपना मराकबा बैठकर पूरा कर सकती हैं, कोई मसला नहीं। नहीं तो? वह हड़बड़ाकर जोरों शौक से नफ़ी में सर हिलाती हुई होश की दुनिया में लौटी और अब फटी नाफहम निगाहों से बिस्तर से खड़े हो रहे बरात को अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी। जहन एक ही नहज पर सोचने के बाइस शदीद दबाव से माऊफ होने लगा था। आपके हवास मुझे देखकर रफू चक्कर हो जाते हैं या आप पैदाइशी खब्तुल हवास हैं? पानी का गिलास उसकी जानिब बढ़ाते वो संजीदगी से मुस्तफसिर हुआ। बैठ कर पी लें। जवाबन वो गिलास झपटती खड़े खड़े लबों से लगाने लगी थी कि बरान के टोकने पर शर्मिंदा सी होकर काउच पर बैठ गई, जबकि वो चलता हुआ शजरनुमा बुक रैक की तरफ बढ़ गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, हो सकती है? पूरा गिलास अंदर उतार कर हवासों को जुर्रतमंदी से यकजा कर दोनों मुट्ठियों को सख्ती से भींचती वो अपने महाज पर असर नौ खड़ी हुई थी। फरमाएं, मैं सुन रहा हूँ। उलटते अफराद पर नज़र दौड़ाते हुए सादगी से इजाज़त दी गई। मुझे अपनी बात कहने के लिए आपकी तवज्जो दरकार है। रेत की तरह सिरकते हिम्मत को मुतजम्मा कर उसने गुजारिश की थी। यह अपनी बेबसी का इज़हार वो खुद समझ नहीं पाए, जबकि उसकी लरसी आवाज़ ने बरान के लबों की तराश में तबस्सुम के जुगनू कैद किए थे। मेरी तवज्जो आपके हवास तलब कर देती है। बेहतर है कि मैं उन्हें बेजान किताबों पर ही मबदूल रखूँ। बाकी मैं हमातन गोश हूँ। अवराक को उलटने की कार्रवाई जारी रखते जवाब हज उठाता हुआ था, जिस पर मिराल रूहानसी हो गई थी। या तो ये शख्स उसकी कैफियत से कतई बेखबर था या इतना बाखबर कि उसे संजीदगी से लेना ही नहीं चाहता था। आंखों में अपनी कम हिम्मती पर उतरे कतरों को पलकों में समेटते उसने एक तवील सांस अंदर खींची। मैं अभी रुखसती नहीं चाहती। इल्फाज अदा करते उसने आंखों होठों को कभी ना खोलने के लिए पूरी कुव्वत से भींच लिया था, लेकिन चंद क़यामत लम्हे गुजरने के बाद भी जब रद्द अमल में कुछ मौसूल ना हुआ तो खौफज़दा आंखें नीम वा करके तूफान से पहले की खामोशी का अंदाज़ा लगाना चाहा। लेकिन ये क्या? वो जो नानी देवताओं सा आन बान शान लिए हनूर उसी पोजीशन में किताब था में रह के करीब खिड़की से छनकर आती चांदनी में खड़ा अवराक के गर्दान में गर्क था। क्या मेरी आवाज़ नहीं निकली? उलझ कर उसने हमकाना सवाल खुद से किया। लेकिन मैं तो, जवाब देते वो बड़ी तरह शशोपंज में पड़ती खुद से उलझने लगी कि वो किताब थामे गंभीर कदम उसकी मुतज़लज़ल धड़कनों पर धरता हुआ उसकी तरफ पेशकदमी करने लगा। जवाबन मिराल के लग्ज़िश का शिकार कदम खुद ब खुद पीछे के जानिब उठने लगे। मतलब ये लम्हाती खामोशी तूफान से पहले का खमास थी। पीछे कबर्ड से पश्त लगते ही उसके लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली थी।
جو کہ اس کے بہت قریب چلے آنے پر سانسوں کے ساتھ کہیں خشک حلق میں دب کر دم توڑ گئی۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا جو میری عمر بھر کو سمیٹ لے، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ اس کے لٹھے کے مانند سفید پڑ رہے چہرے پر نظر گاڑتے باران کو بیک وقت غصہ اور تعصب نے لپیٹ میں لیا تھا۔ اگر غصہ غالب آ جاتا تو وہ اس لڑکی کو لمحے میں جھڑک کر رکھ دیتا، اور تعصب آ جاتا دوبارہ اس کی شکل پر نظر ڈالنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا، کیونکہ اسے سخت نفرت تھی اپنے ساتھ خود زیادتی کر کے خود کو اوروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے والوں سے۔ لیکن وہ دونوں زور آور جذبات دبا گیا، کیونکہ اس لڑکی کے دفاع میں اسی کے دل کا ایک نو آباد گوشہ فریادی بنا، اسی کا اصولوں میں لچک کی گزارش لیے کھڑا ہوا تھا۔ رخصتی کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ اس کے مبین سوال پر میرال نے ہولے سے خوف سے بھیگی آنکھیں کھولیں۔ وہ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے اسی کی جانب متوجہ تھا، جس کی تاب نہ لاتے پلکیں اپنے آپ ہی سجدہ ریز ہو گئیں۔ رات کے دوسرے پہر آپ میری محرم کی حیثیت سے میرے خوابگاہ میں میرے روبرو موجود ہیں۔ ٹیکنیکلی اسے بھی رخصتی تسلیم کی جا سکتا ہے۔ جی؟ غیر متوقع وضاحت پر اس کا سر جھٹکا کھا کر اٹھا تھا۔ جی۔ باران کا سر نہایت اطمینان سے اس بات میں ہلا تو میرال کی حالت متغیر ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے شادی کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، ورنہ نکاح سے آسان اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ ایک دستخط، 2 گواہ، 3 قبول ہے، 2 لوگوں کو ایک دوسرے پر حلال کرنے کے لیے کافی ہیں، باقی سارے تام جھام سب من گھڑت چیزیں ہیں۔ اسی اطمینان کو برقرار رکھتے اس نے مزید تشریح کی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حقیقتاً اس کا تھکا دماغ اس غیر متوقع تفصیل و تشریح کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ باران کو دستار بندی کے لیے منانے سے آسان اسے رخصتی سے انکار لگا تھا، کیونکہ اس کے ننھے دماغ کا قوس و قیاس نے اس گمان میں حوصلہ افزائی کی تھی کہ عین ممکن ہے اس کی گستاخی سے بھڑک کر باران رخصتی منسوخ کروا دے، جس سے ناظمہ بیگم خود بخود اپنے بیٹے کی زندگی میں میرال اور اس شادی کی اہمیت سمجھ جائیں گی۔ اس طرح بعد میں رخصتی ہوتی یا نہیں، لیکن کم از کم اس گدی کی جنگ سے اس کے نام کا مہرہ نکال دیا جاتا۔ لیکن پہلی بار الٹا دماغ چلانا تو اس پر کچھ زیادہ ہی الٹا پڑ گیا تھا۔ آپ واقعی نادان ہیں، یا آپ کو اچھا لگتا ہے میرا کھلے الفاظ و انداز میں آپ کو چیزوں کو سمجھانا؟ آنکھوں میں مقناطیسی کشش سموئے چہرہ قریب لاتا وہ ذہانیت سے استفسار کر رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ خدارا میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، قیامت تک نہیں چاہتی۔ میں تو بس چاہتی ہوں آپ خالہ شاہ کی بات مان لیں اور داجی کے سامنے دیے بیان کو واپس لے لیں اور دستار بندی کے لیے خود کو پیش کر دیں اور شدید بدحواسی کی کیفیت میں بے تکان ہزاروں مرتبہ کے ذہن میں دہرائے الفاظ ادا کرتے جب تک وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی کافی دیر ہو چکی تھی۔ مقابل کے تاثرات اس کی توقع سے کہیں زیادہ سرد اور پتھریلے ہو چکے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ان سرد آنکھوں سے نکلتی برفیلی چھاؤں نے سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ اور کیا کیا رٹوایا ہے آپ کو آپ کی عزیز افجان خالہ شاہ نے؟ اوف، کیسا ٹھٹھرا دینے والا سرد لہجہ تھا۔ میرال کو اپنی مدھم چلتی دھڑکنیں منجمد محسوس ہوئی تھیں۔ دیکھیں وہ بس آپ کا بھلا چاہتی ہیں، مجھے ایک ایسے شطرنج کی بساط میں الجھا کر جس کے تاؤ پیچ سے میرا ذہن قطعی نابلد ہے۔ جملہ اچکتے اس نے مکمل کیا تو میرال کی جان لبوں پر دم توڑنے لگی۔ میں معذرت چاہ سن ہوتے پیروں کو زمین پر جما کر وہاں سے بھاگنے کی کرنے لگی کہ اس کے تیزی سے دونوں جانب پنجہ جما کر شکنجے میں لینے پر کورٹ کے ساتھ چپکتی اکڑتی سانسوں تک کو روک گئی۔ اس کی غیر حالت دیکھتے سختی سے آنکھیں میچ کر طویل سانس اندر کھینچتے باران نے کافی حد تک خود پر قابو پاتے سرخی مائل آنکھوں کو کھول کر اس کے چہرے پر ٹکائی، جہاں ڈر و خوف کی پرچھائیاں سیب کی طرح منڈلا رہی تھیں۔ اس ساری سیاست میں اس لڑکی کی بھلا کیا خطا؟ یہ تو خود ایک ادنا مورا ہے۔ منتشر ذہن کو ڈپٹتے اس نے شانت کیا، پھر توقف سے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ آپ باران عثمانی کی شخصیت کو لے کر شدید غلط فہمی کا شکار رہی ہیں لگتا ہے۔ میں فرما بردار بیٹوں کی اس قسم سے ہرگز تعلق نہیں رکھتا جو اپنی فیملی والوں کے خاص کر اپنی ماں کے غلط فیصلہ و سوچ پر خود بھی ثواب سمجھ کر سر تسلیمیں کم کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے بھی ایسی ہی حماقت کی توقع رکھتے ہیں۔ میری نظر میں رشتوں کا ادب و احترام الگ چیز ہے اور صحیح و غلط کی تفریق الگ۔ ان کے مقام و مرتبے سے قطع نظر میری ماں بھی انسان ہے اور غلط ہو سکتی ہیں، ناٹ اے بگ ڈیل۔ اس کے تعصب میں لپٹے لب و لہجے پر اس نے سرعت سے آنکھوں کو واہ کیا۔
اس کی آنکھوں میں گہری تعصب کی چھاپ دیکھ میرال کو پہلی بار بجائے ڈر و خوف کے شدید قسم کے ملال و پشیمانی نے لپیٹ میں لیا تھا۔ جا سکتی ہیں آپ، اپنی خالصہ کی ٹینشن نہیں لیجیے گا، آئی ول ہینڈل ہر۔ دونوں ہاتھ اٹھاتے وہ پیچھے ہوا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اس کے لب وا کرنے سے پہلے وہ رخ موڑ گیا تھا جس سے میرال پر گھڑوں پانی گرا تھا۔ وہ لب کچلتی ہوئی خود کو گھسیٹتی اپنی بزدل و کم ہمتی سے نازک شانوں پر آن پڑے ندامت کا بوجھ اٹھائے نکل گئی تھی۔ آج سے قبل کبھی اسے اپنی بزدلی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس شخص کی آنکھوں میں گہرے تعصب کے رنگ جو کہ اس کی جانب سے شدید نا امیدی کا غماز تھے دیکھ کر اس کے اندر کی بے چینیاں کیوں بڑھ رہی تھیں۔ اس نے تو اسے یا اس رشتے کو دل سے تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ یہ تو ازل سے سمجھوتے کا سودا تھا۔ پھر یہ جو دل کی گلیوں میں نہ خوشگوار طوفانی ہوائیں پرانی یادوں کی راکھ کو اڑائے ساتھ سجاتی ہوئی نامانوس بے چینیوں کی راگ گا رہی تھیں، اس کا بھلا کیا مطلب تھا؟ اس کے اندر جھکڑ پکڑ شروع ہو گئی تھی، گویا دل و دماغ کے درمیان سرد جنگ کا اعلان ہو گیا ہو۔ اسے جو لگتا تھا کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اب وہ کسی معاملے کی تائید یا تردید میں نہیں دھڑکے گا۔ اسے اسی لمحے غیر متوقع طور پر اپنی غیر متوازن دھڑکنوں کو دماغ کی حماقت پر ماتم کرنا دے وہ شدید قسم کی بے یقینی کے تلاطم کی زد میں آئی تھی۔ یہ دھڑکنوں کے دھڑکنے کے اعتبار، یہ احتجاج کا انداز کس قدر اجنبی تھا اس کے لیے، اور اس سے بھی ناقابل یقین تھا ان کا حمایتی شخص۔ بھلا میرال عثمانی کی زندگی میں باران عثمانی کا کردار کب اتنا اہم ہوا کہ اس کا اپنا دل ہی اپنا چلن بدل لے؟ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ سوالوں کی یرکاٹ سے نبرد آسماں اس قدر ارد گرد سے بیگانہ ہو گئی تھی کہ اسے اپنے پاس سے سرکش ہوا کی طرح گزر چکے باران تک کا احساس نہیں ہوا۔ اب اگلا سین۔ میں اندر آ جاؤں ماسا؟ دروازے کی جانب سے ابری بھاری آواز پر جہاں ناظمہ بیگم چونک کر متوجہ ہوئی، دہلیز پر سنجیدہ تاثرات سنگ کھڑے باران کو دیکھ لمحاتی توقف لیتے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو آپ صبح تک کا انتظار نہیں کر سکے؟ اس کی آمد کے مقصد سے بخوبی واقف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ صبح تک انتظار کرتا تو دوبارہ سے مجھے آپ کو بھری محفل میں لٹ ڈاؤن کرنا پڑتا، جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ سو اس وقت آپ کو زحمت دینی پڑی، اس کے لیے پیش کی معذرت۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، بلا کا کایا اور موقع الفاظ کو تول کر بولنے والا۔ موقع نامناسب ہونے کے باوجود وہ متاثر ہوئی تھیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہمیں ناامیدی ہی حاصل ہو۔ انہوں نے تاریکی سے باوزن انداز میں اس پر اپنی خواہش کا دباؤ ڈالنا چاہا۔ ضروری ہے ماسا، کیونکہ میرا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ اس کا انداز ڈو ٹوک تھا۔ باران، ان کے لہجے میں دکھ و حکم کی کڑختگی شامل تھی، لیکن مقابل اثر لیے بغیر دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر کھڑے اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ اول تو میں یہی نہیں جانتا آپ لوگوں کو کیوں کر یہ غلط فہمی ہوئی کہ میرا دیرینہ فیصلہ بدل سکتا ہے، لیکن میں اثر نو اپنا اٹل فیصلہ آپ پر واضح کر دوں کہ مجھے خاندانی گدی، وراثت، دستار، الغرض یہ فیوڈل سسٹم کے جو پروسیس جھمیلے ہوتے ہیں، اس میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں ہے، اور دوئم میں ان چیزوں کو انہیریٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسا دعوے دار دعویٰ کرنے کے قابل بھی خود کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اصولاً اس پوسٹ کی پاورز کو کلیم کرنے کے لیے وہ ایلیجبل ہوگا جو یہاں کی لائف سٹائل جانتا ہوگا، جسے یہاں کے لوگوں کے متعلق معلومات ہوں، اور مجھے تو یہاں کے رستوں تک کا معلوم نہیں، میں بھلا کس بیس پر کلیم کروں؟ اس نے تحمل سے خود کو برطرف کیا تھا، جو مقابل بڑے ضبط سے سن رہی ناظمہ بیگم کے سر پر لگ کر تلوں پر بجھا تھا۔ آپ عثمانی خاندان کے سب سے بڑے پوتے شہباز عثمانی کے بیٹے ہیں، اتنا کافی ہے آپ کے لیے۔ بھڑک کر بابر کرواتے لفظوں کو انہوں نے دانتوں تلے چبایا۔ میرے لیے یہ حوالے معتبر ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر میں ایک ایسی چیز حاصل نہیں کر سکتا جس پر پریکٹیکلی میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ اس کا جواب اتل و ڈو ٹوک تھا۔ باران! ناظمہ بیگم بری طرح تلملاتے دبے لہجے میں چیخی تھیں۔ سوری ماسا، لیکن میرے اپنے اصول ہیں۔ چولہے میں جھونکو ایسے اصولوں کو جو تمہارے خود کے لیے خندق کھود رہی ہو۔ ناظمہ بیگم کا بلڈ پریشر بری طرح ہائی ہوا تھا۔ ماسا! ان کا سرخ چہرہ دیکھ اس نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے بری طرح جھٹک کر مارے غصہ و طیش سے منتشر ہوئے تنفس کو وہ رخ موڑ کر بحال کرنے لگی تھیں۔ میں اپنا سیٹ ہوا بزنس وائنڈ اپ کر کے فقط یہاں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں۔ ان کی پشت تعصب سے دیکھتے اس نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ اور میرال، اس کا سوچا ہے کچھ؟ آخری داؤ کے تحت انہوں نے حربہ بدلا۔ وہ میری بیوی ہے،
اتنا کافی ہے۔ میرال کے ذکر پر اس کے اعصاب تنے تھے۔ تمہاری بیوی کے ساتھ ہی ساتھ وہ اس حویلی کی بہو بھی ہے۔ اس حویلی میں اس کے مقام کے مستحکم ہونے کے لیے تمہارا کردار اس خاندان میں کلیدی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس معصوم دنیا کی چالاکیوں سے انجان نادان لڑکی کو کون کھاتے میں لائے گا؟ کیوں تم اسے ایک دوسری رضوانہ بنانے پر بازد ہو؟ تیش کے عالم میں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے رضوانہ بیگم کا نام استعمال کر کے خود جبڑے بھینج گئی تھیں، جس پر بڑی دقت سے دانت پر دانت جما کر بران نے اپنے اندر بیٹھے ضمیر کے برجستہ کیے کڑوے سوال کو لبوں تک آنے سے روکا تھا، ورنہ رضوانہ عثمانی کو رضوانہ عثمانی بنایا کس نے ماسا؟ سوال کوئی ایسا مشکل یا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کا مقصد ماں کی دل آزاری نہیں تھا، لہٰذا حق گوئی سے باز ہی رہا، لیکن توقف لے کر ان کے فکر طلب پہلو کو اجاگر کرتا جواب بڑا ہی مناسب دیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے میرا نام سردار گدی نشین کے سابقے کے بغیر انہیں مستحکم مقام دینے کے لیے کافی نہیں، تو یہ آپ کو انہیں میری زوجیت میں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں واضح ناگواریت و حتمنی پن تھا، جس پر ناظمہ بیگم سٹپٹائی تھیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ واقعی ان کی خیر خواہ اور چاہتی ہیں کہ وہ پاسٹ کے ٹراما سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزاریں، تو بجائے انہیں فضول منصوبوں کی پیروی میں خوار کروانے کے، انہیں اپنے دماغ اپنی مرضی سے استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ یہ تو طے ہے اگر وہ اسی طرح تھرڈ پارٹی کے انسٹرکشنز فالو کرتی رہیں تو وہ کبھی خوش نہیں رہیں گی۔ اینڈ ون مور ریکویسٹ ہے ماسا، آئندہ آپ کو مجھ سے جو بھی بات کہنا ہو مجھے ڈائریکٹ کہیے گا، انہیں بیچ میں انوالو کر کے صرف اور صرف آپ انہیں مجھ سے ہراساں متنفر ہی کریں گی۔ قطعیت سے اپنی بات مکمل کر کے پھر ان کا رد عمل دیکھنا کے لیے نہیں رکا تھا، بلکہ انہیں بیچو تاپ کھانے کے لیے چھوڑ لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا دہلیز عبور کر گیا تھا۔ اب اگلا سین۔ ان شہباز کے ابا کا کچھ کرنا پڑے گا، جب دیکھو بے وقت ہی شاہی فرمان جاری کر دیتے ہیں، جیسے میری زندگی میں تو کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے فرمان کی بجا راوری کے۔ داجی کے تازہ اور فوری حویلی میں پیش ہونے کے حکم سے کھولتا بڑبڑاتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ کمرے کے بیچوں بیچ چنگیر میں رکھے رنگ برنگے پھولوں سے الجھی نظر آئی۔ ان ہماک کا یہ عالم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے اور ایک لمبے چوڑے وجود کی آمد تک کی خبر نہیں ہوئی۔ یہ پھول کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ قریب آتے چھمبے سے سوال ہوا، کیونکہ خاص پھول باغ کے بالکل دوسرے حصے میں موجود گلے بہار باغیچہ میں پائے جاتے تھے، جہاں مخصوص لوگوں کو ہی آمد و رفت کی فی الحال اجازت تھی، کیونکہ ابھی لگائے نہیں گئے تھے، بس تجربے کے لیے بیجوں کو ایک جگہ ڈال دیا گیا تھا اور پہلی بارش کے ساتھ انہیں علیحدہ کر کے لگانے کا ارادہ تھا۔ یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ ننھی ٹہنیوں سے الجھتے اس نے ہنس کر شانے جھاڑے۔ نہیں پتا؟ پھر آپ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں پتا سے مراد کہاں سے آئے ہیں نہیں پتا، لے کر آنے والے کو تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ چھوٹی کینچی کی مدد سے ایک ترتیب میں ٹہنیاں کترتی وہ ایک مرتبہ پھر دلکشی سے ہنسی۔ میں جانتا ہوں؟ ہاں نا، یہ سارے پھول شہنشاہ جی لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، نہ جانے کہاں سے، کس قدر خوبصورت ہے نا؟ پرجوش سی بتاتی ہوئی سترنگی پھولوں سے ملتے جلتے ہی خوشنما رنگوں نے اس کے ملیچ نقوش کی شادابی کو بھی تابناکی بخشی تھی۔ شہنشاہ جی کہیں کا گورنر لگا ہوا ہے وہ؟ لگاوٹ ہمیں سرد انتخاب پر اس کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ اس باغ کے مالک و مختار ہیں، لیکن ادھر تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اس کی برجستگی لیے متانت امیز جواب پر دلاور نے بھویں سے اکڑ کر اپنی زوجہ کو دیکھا، جو یوں محبت و توجہ سے پھولوں پر ذوق و شوق نشاور کر رہی تھی گویا یہ پھول نہیں انوکھی سوغات ہو۔ دانت کچکچاتے اس نے مخروطی انگلیوں سے الجھی ٹہنیوں کو دیکھا، بڑی بے دردی سے جڑ سمیت اکھاڑ کر لائے گئے پھولوں پر اس کی زوجہ کی خوشی و اشتیاق کا یہ عالم تھا۔ اگر جو شہنشاہ جی گلدستہ بنا لاتے تو بعید نہیں محترمہ انہیں کاٹیج میں ایک گوشہ اپنے لیے ڈھونڈتی۔ تجھے اب اور کسی کا نہ ہونے دیں گے کبھی، تو بھاگ گیا ہے ہمیں، اب خود کو ہمارا سمجھ۔ توجہ انہماک کی نوعیت نے یکایک دماغ میں رکابت کی عجیب سی لہریں دوڑائی تھیں، جسے جنم لیتی فضول سوچوں نے خیالات کو حساس کر دیا تھا۔ تبھی وہ جھلا کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑ بھی دیں انہیں، کیا فضول سے کیچڑ لگے پھولوں پر وقت ضائع کر رہی ہیں؟ کوفت سے ٹوکتے اسے چنگیر اٹھانا چاہا۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ بیچارے نہ جانے کہاں سے ہمارے خیال سے لے کر آئے ہیں اور ہم پھینک کر ان کے خلوص کی بے قدری کریں؟ وہ چنگیر واپس گرفت میں لیتی لگاوٹ سے بولی تو ادھر حریف زادے کے صحیح معنوں میں بس ہوئی تھی۔ بیچارے؟ آپ کی جذبہ عقیدت کو دیکھتے ہوئے مجھ پر بتانا فرض ہے کہ آپ کے بیچارے شہنشاہ جی نے باقاعدہ ان پھولوں کو امپورٹ کروایا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ پھول نہیں ہوتے۔
सीने पर बाजू बांधते कच्ची लकड़ी की तरह सुलगते उसने 32 के 32 दांत पीसते उसकी मालूमात को वुसअत बख्शी। वाकई! पुतलियों में ताज्जुब समोए घनेरी पलकों की झालर इश्तियाक से उठी तो शहंशाह जी की गर्दान से बेचोताब खा रहे दिल ने बेसाख्ता एक बीट मिस की। ताज्जुब है, बेचारे शहंशाह जी ने आपको नहीं बताया? महान है फिर तो बेचारे। कफा कफा अंदाज में भवों को उठाए उसने इस बात में सर हिलाया। उस लम्हे उसकी कैफियत उस जिद्दे बच्चे जैसी थी जो अपनी पसंदीदा चीज़ों को लेकर अजहद हसास होता है, जिसे फ़कत खुद तक महदूद रखने का आदी होता है, जिसे गवारा नहीं होता ज़रा सा भी अपनी चीज़ या इंसान को बांटना। खिड़की में उन्होंने दस्तक दी तो हमने वहीं से ले लिया। आप होते घर तो आप उनसे पूछ लेते। आपको उनके इशारे किनारे समझ आते हैं ना? वह अफसोस करने के अंदाज में बोली, गोया उधर कोई जल कर कोयला हो रहा था, उधर मासूमियत की इंतहा थी। न जाने हकीम साहिबा कौन सा नुस्खा आजमा रही थी उस पर। गर्दन सहलाते उसने कलस कर सोचा, अगर आपको अपने शहंशाह की जी के सौगात को खराज तहसीन पेश करने से फुर्सत मुयसर आ जाए तो तैयार हो जाइएगा। हवेली बुलवाया है शहबाज के अब्बा ने। जैकेट बेड पर उछालते खफगी भरे अंदाज में मुतला करता वो ना महसूस अंदाज में उसके उठने का मुंतजिर था। हाँ, दीजान ने बताया था, हम ये गुलदस्ता दीजान के लिए ही बना रहे हैं। उन्हें पसंद है खुशबू और खुश रंग फूल। वो हनूस गुलदस्ते पर नजर जमाए बोलती हुई खड़ी हुई थी। उस दर्जा नजरअंदाजी पर खून का घूंट फटता हुआ तनफन करता अलमारी की तरफ बढ़ा। आप ठहरें, हम कपड़े निकाल देते हैं। वो फूल लिए ही मसरूफ सी करीब आई। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने शहंशाह जी के तोहफे का खैर मकदम करें, मैं ये जहमत उठा लेता हूँ। वो निरूठेपन से टोक गया। उसके छुपने की कोशिश में खुलकर नाराजगी जताने पर मजीद जब्त न करती हुई वो खिलखिला उठी थी। आहब बीना! हंसते हुए नफी में सिर हिलाते उसने कबर्ड खोला ही था कि एकदम से दिलावर के डोर पर हाथ रख देने पर वो सटपटाकर खुले हिस्से में समाई, जबकि वो नाकाफी फैसला समेटकर अपने मजबूत हाथ एक खुले और एक बंद कपट के दरवाजे पर जमाता हुआ फरार की राहें मजदूद कर गंभीर तासुरात से सजा बारोब चेहरा लिया उसके करीब झुका। आपको हंसी आ रही है? दबे लहजे में हुए सवाल में जज्बों की कई दास्तानें सुलग रही थीं। तजाद उसकी गहरी आंखों का उसके चेहरे पर ठहरा गहरा इर्तिकास जो मानो अंदर तक उतर जाना चाहती हो। नहीं, वो हम तो बस। उन निगाहों से कायफ होते जुबान ने फिर फौर साथ छोड़ा था। आपको पता है, मैं सजा तजवीज़ करता हूँ, माफ़ी और तलाफ़ी का मैं कायल नहीं। और मेरे इतने मेहनत से लगाए फूलों का ये हशर करने पर मैं आप समेत आपके शहंशाह जी को संगीन सजा सुना सकता हूँ। वो लहजा अजद संजीदा और रियायत से मुबर्रा रखता उसे खौफजदा करने की कामयाब कोशिश में मजीद करीब झुका। ये क्या बात हुई? वो बेचारे तो मासूम है, उन्हें क्या पता आपके फूल इतने इम्पोर्टेंट हैं। अपनी जान लगों पर थी और मोहतरमा को दिफा शहंशाह जी का करना था। दिलावर की तने भंवरों का तनाव बढ़ा। बेचारे को ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है फूल किसे और कैसे देना है। वो हद दर्जा टची हो रहा था। उफ अल्लाह जी, आपको तो न जाने इन फिलों से कौन सी खारिश हो गई है। बेचारे के पीछे ही पड़ गए हैं, फूल ही तो हैं। ना काफ़ी फासले से घबराते वो हिसार तोड़कर तेजी से गुजर जाने लगी कि दिलावर का खुले कबर्ड वाला डोर हाथ भर रफ्तार से मुतहरिक हुआ और दूसरे ही लम्हे उसकी पश्त हल्का झटका खाकर उसके वसी सीने से लगते उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर गई थी। और तब तो मानो जान खुश्क लबों पर आन ठहरी जब वो इस दर्जा कुर्बत पर सुर्ख अंगारे की मानी दहकते कान के लोगों के पास अपने गर्म सांसें आजाद करता हुआ सरगोशी करने झुकाया था। बताया था ना, बहुत शिद्दत पसंद हूँ मैं। अपनी अजीज चीज़ों को बांटना मुझे सख्त नापसंद है। तो सजा तो मिलेगी आपके बेचारा शहंशाह जी को, पर आप चाहें तो बचा सकती हैं उन्हें, वरना 4 दिन तक बेचारे को खेतों की निगरानी करनी पड़ेगी, सुबह शाम। सोच लें। उसकी ढोल की तरह बजती धड़कनों की अपनी धड़कनों से तकरार सुनते उसने गंभीर महसूस कुन सरगोशी से उसे खौफजदा करने की कामयाब कोशिश की। कैसे? इतनी सी कुर्बत से बहादुर हकीम साहिबा की सारी बहादुरी उड़नचू हुई थी। उनके हिस्से की सजा लेकर। मंजूर है? निचला लब दांतों तले दबाते वो शरीर हुआ था। आप हमसे सुबह शाम खेतों की निगरानी करवाएंगे? वो उड़े हवास संग उसी के हिसार में सदमा ज़दा सी मूर्ति मुस्तफसिर हुई, जिस पर दिलावर ने बड़ी दिक्कत से कहकर जब्त करते अपने सादिक जज्मों की हिद्दत लुटाते निगाहों को झुकाकर अपनी थोड़ी तक आ रही हकीम साहिबा की गजाली सदमा ज़दा आंखों में देखा। सजा की संगीनी में न सही, सजा में तरमीम लाई जा सकती है, मुजरिम का लिहाज करते हुए। जो मानियत से कहते उसके सर लब बराबर उसकी आईना जमी से मिस हो रहे थे, जिस पर कसमत से हुए मुकद्दर से हिसार तोड़ना चाहा, लेकिन मुकाबिल की फिल वक्त ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। बताएं, मंजूर है? एक मरतबा फिर लब उसकी शफाफ जबी पर हिलते उसकी धड़कनों में बरपा क़यामत में भूचाल लाने की वजह बने।
اس کی ہر ایک ادا ہے قیامت جیسی، وہ کسی رنگ کسی روپ میں ہو بھاتا ہے، یہ عجب طرز تکلم ہے محبت میں حریم، خاموشی بولتی ہے آنکھوں سے سنا جاتا ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، دیجا نے کہا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے ہمیں وہاں موجود رہنا ہے۔ زوبانی خاموشی کے دورانیے میں تپش زدہ نگاہوں سے موم کی مانند پگھلتی، بڑی مشکل سے وہ بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کے تازہ گلاب سے مکھڑے پر اپنے قربت سے بکھرتے حیا اور حجاب کے ڈھیروں رنگوں سے محظوظ ہو رہا وہ دل کی منمانیوں پر بند باندھتا ہوا سنبھلا۔ سزا یاد رکھیے گا، آزادی کا پروانہ دیتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں یاد دہانی کروانا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ رہائی ملتے ہی سرپٹ اس کمرے کے احاطے سے رفو چکر ہوئی تھی۔ مجتنب حریف زادے سے اتنی ترقی کی امید جو نہیں تھی حکیم صاحبہ کو۔ معاف کیا تجھے، لبوں پر کھیلتی پرفسوں مسکراہٹ سنگ وہ تصور میں شہنشاہ سے مخاطب ہوا تھا جس کی بدولت اتنی بھی ترقی ممکن ہو سکی تھی۔ اب اگلا سین۔ 1 ویک سے زیادہ ہو چکا ہے مجھے یہاں آئے ہوئے۔ آپ نے کہا تھا میرے پہنچتے ہی جلد از جلد وہاں آنے کی کوشش کریں گی اور مجھے اس شخص سے ملوائیں گی، بٹ مجھے انفارچونیٹلی لگ رہا ہے آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتنے سالوں کی طرح ابھی بھی بس آپ مجھے ٹالنا چاہتی ہیں۔ سچ سچ بتائیں، وہ شخص اس سٹی میں رہتا بھی ہے یا؟ جملہ ادھورا چھوڑتے اس نے سختی سے جبڑے بھینچ کر سلگتی نگاہ اسکرین پر ڈالی جہاں پریشان سی فاطمہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وردہ، کم آن بیبی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ میرا کام بس 1-2 دن میں ختم ہی ہونے والا ہے، میں آ جاؤں گی، آپ وہاں آرام سے رہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو آپ حاجی صاحب سے کہہ سکتی ہیں، وہ بہت اچھے، آئی نو وہ بہت اچھے ہیں، لیکن یہاں میں ان کی اچھائی انجوائے کرنے نہیں آئی ہوں۔ اس نے تیزی سے قطع کلام کیا تھا۔ مجھے اس شخص سے اپنی ماں کے حصے کے کچھ سوال کرنے ہیں اور جواب لے کر واپس لوٹ جانا ہے اپنی دنیا میں۔ ارد گرد سرسری سی نگاہ دوڑاتے اس نے اپنی آمد کا مقصد شاید خود کو یاد کروایا تھا، ورنہ گزشتہ دنوں سے حاجی حکیم کی مشفق صحبت میں اٹھتے بیٹھتے خوش رہنا سیکھتے ہوئے وہ اپنا مقصد ہی فراموش کرتی جا رہی تھی۔ تبھی آج اس نے فاطمہ بی کو پریشان ہو کر کال کی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی پریشانی پر الجھن کی کئی شکنیں دیکھ انہوں نے فکرمندی سے پوچھا۔ یا تو آپ آ جائیں یا مجھے اس شخص کا پتہ بتا دیں۔ آئی سویر میں کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی، بس اپنے سوال کروں گی، ورنہ اگر میں نے خود پتہ لگا لیا تو اپنی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا حساس عدالت میں لینے سے بھی میں گریز نہیں کروں گی۔ وردہ، اس کی سنگین دھمکی پر فاطمہ بھی نے دہل کر پکارا تھا۔ آئی مین اٹ، اس لیے میرے پیشنس لیول کو مت آزمائیں۔ اپنے ارادوں کی پختگی باور کرواتے اس نے کھٹ سے پہلے فون بند پھر سوئچ آف کر کے سائڈ پر رکھا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سلکی بالوں کو جکڑا تھا۔ پانی پی لیں۔ پلر کے پاس سے ان کی گفتگو سن رہا بدر گلاس تھامے کے مقابل آیا تھا، جس پر اس نے اپنی مصرف نگاہوں کو اٹھا کر پہلے گلاس پہ گلاس پیش کرنے والے کے چہرے کو دیکھا جہاں ان کی گفتگو منو ان سن لینے کا حقیقت عیاں تھا، مطلب مقابل نے چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سیکریٹلی کسی کی پرائیویٹ باتیں سننا اخلاقیات سے نچلے درجے کی حرکت ہے۔ گلاس تھامتے اس پاٹ انداز میں جتانا نہیں بھولی تھی۔ پرائیویٹ باتیں پبلک پلیس پر کرنا بھی کوئی عقل مندانہ فعل نہیں ہے۔ وہ درمیان میں خاصا فاصلہ رکھ کر بیٹھا مدمم سا مسکرایا جس پر وردہ نے ہنکارا بھرا تھا۔ فاطمہ بھی کوئی بہانہ نہیں بنا رہی آپ کو ٹالنے یا گمراہ کرنے کے لیے، وہ واقعی NGO کے کام میں مصروف ہیں، وہاں سے فارغ ہوتے ہی وہ آپ کے پاس ہوں گی، کیونکہ جتنا میں نے انہیں جانا ہے NGO اور آپ دونوں ہی ان کی زندگی کے اول ترجیحات میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی ذات سے بھی پہلے آپ کا اور اپنے ادارے کا سوچتی ہیں، سو بھروسہ رکھیں اور ریلیکس رہیں۔ توقع سے اس نے متانت بھرے انداز میں یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ آپ ان کے وکیل ہیں؟ گردن ترچھی کر کے اس نے تیکھے انداز میں پوچھا تو جواباً بدر نفی میں سر ہلاتا ہنس دیا۔ میں ان کا وکیل نہ صحیح، لیکن آپ کے لیے اسپیشلی اپوائنٹ کیا گیا ڈاکٹر ہوں۔ ڈاکٹر کارٹنس نے اپنی عزیز پیشنٹ کی کیس فائل تھماتے جو بھروسہ دکھایا تھا اس کا مجھے پاس بھی تو رکھنا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کا پراپر خیال رکھ کر۔ وہ مخصوص پروفیشنل انداز میں بولا تو وردہ کی حلق تک کڑواہٹ اتری تھی۔ آپ کی نظر میں صرف ایک پیشنٹ ہوں؟ جی، ایک ایسی پیشنٹ جس کا مرض اس کی اپنی ہی آسیب زدہ سوچوں کا جال ہے، جو اس کی نفس کو بے بنیاد مفروضوں کی قفس میں قید کیے ہوئے ہے، جو اس حب سے بے جا سے رہائی چاہتی ہے، تبھی وہ اپنی ذات سے جڑی حقائق کو دریافت کے لیے 7 سمندر کا فاصلہ سمیٹ کر آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا یہ سفر سود مند ہو، نہ کہ سچ کا سامنا کر کے وہ مزید اندھیروں میں کھو جائے۔
اس لیے اپنا ذہن پرسکون رکھیں اور خود کو ذہنی طور پر تیار کریں، بجائے اس نہج پر سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کے۔ وہ تحمل و فکر مندی سے سمجھانے کے انداز میں سمجھا رہا تھا اور وہ لب باہم پیوست کرتی ہوئی بند پھاٹک کے دروازے کو تک رہی تھی۔ دیکھیں مس وردا، میں آپ کی کیفیات کو سمجھنے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن جتنا کہنا چاہوں گا، سچ پر کبھی بھی مکمل ایک شخص کی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ سچ کم از کم بھی دو طرفہ ہوتا ہے۔ سچ کے ورژنز ہوتے ہیں، دیکھنے کے اینگلز ہوتے ہیں، موقع محل کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ مکمل سچ تو ہمیں آئینہ بھی نہیں دکھاتا، وہ بھی دائیں کو بایاں بتاتا ہے۔ اس لیے نیوٹرل رہیں، ذہن کو کوڑا رکھیں، کیونکہ 20-25 سال پہلے کی کہانی مکمل طور پر شاید ہی کوئی جانتا ہو یہاں۔ وہ ماہر نفسیات تھا، بظاہر خود کو بہادر اور بے فکر ظاہر کر رہی لڑکی کے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھے خوف و اضطراب کو پڑھ سکتا تھا، تبھی کوشش کر رہا تھا اسے سمجھانے کی۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے ہرے بھرے صحن کے مختلف گوشوں پر سپاٹ نگاہ گھما رہی تھی، جو ڈوبتے ہوئے سورج کی نحیف نارنجی کرنوں سے نہایت عجب یاسیت زدہ سا سما باندھ رہا تھا۔ وردا بیٹے آ جائیں، آج ہم پکوڑے بنائیں گے۔ پھر چائے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہوئے میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناؤں گا بدر کے بچپن کا۔ دہلیز پر سے کھڑے ہو کر دونوں کی گفتگو سن حاجی حکیم نے قصدن انجان بنتے بشاش آواز میں ہانک لگائے تو وہ محویت ترک کر افاظ کی سمت مڑی۔ جھلی زدہ پر نور چہرہ، وہی دنیا جہاں کی ملائمت و شفقت لیے وہ مسکراتے ہوئے اسی کے منتظر تھے۔ وہ سارے پرانگدہ سوچوں کو جھٹکتی ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ روزانہ حاجی حکیم اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیا تجربہ کرتے ہوئے اسے دلچسپ قصے سناتے تھے، اور اس وقت اس کا موڈ بھی آف ہو رہا تھا، لہٰذا وہ بنا پسو پیش ان کے پیچھے چل دی۔ پیچھے بدر ان دونوں کی دوستی پر ہولے سے مسکرا دیا۔ اب اگلا سین۔ ڈھلتی شام حویلی میں گہما گہمی والی رونقیں لے کر اتری تھی۔ خصوصی مہمان سارے تشریف لا چکے تھے۔ داجی کا خاص باورچی اکبی صحن میں ہانڈیاں چڑھا چکا تھا، جہاں سے کھانے کی سحر انگیز خوشبو پورے فضا کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر چکی تھی۔ بیٹھک میں ریفریشمنٹ کی بھیجنے کے لیے لڑکیاں کچن میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کے لیے موجود خوشگپیوں میں مصروف تھیں، جب وہاں پکے پھل کی طرح آریان صاحب اپنے گینگ کے ساتھ آ دھمکے تھے۔ مقدس سورج سے دوپٹہ پیشانی تک کھینچتی ملازمہ کی آڑ میں ہو گئی تھی، جبکہ مضراب دو بدو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سارے مرد حضرات شرافت سے مردانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں منہ اٹھا کر زدانیوں میں گھومتے شرم نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، اسی لیے تو میں تمہیں یہاں منہ دینے آیا ہوں۔ یہ لو فریج میں رکھ دو۔ کچھوے کی طرح منہ نکال کر مضراب کی جانب بڑھا تو اس کی پھلجھڑی پر کچن کی فضا زعفران ہوئی، ساتھ مضراب کا خلف شار خون بڑھا۔ آریان عثمانی، میں پوچھتی ہوں، تم یہاں سے جانے کا آخر کیا لوگے؟ مضراب کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ دو بول، دو گواہ اور دو جوڑے میں سادگی والی رخصتی۔ واٹ؟ اس کی برجستہ جواب پر مضراب سمیت سبھی کی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھیں۔ تم نے ہی پوچھا نا، تم میری زندگی میں آنے کا کیا لوگے؟ آفیشلی تو ایسے ہی آیا جاتا ہے کسی کی زندگی میں۔ آنکھیں پٹ پٹا کے وہ فوراً بیوہ بچہ بنا تو اس کی بات کی گہرائی میں اترتے ایک مرتبہ پھر کچن کی فضا کہکوں کی زد میں آئی تھی، جبکہ مضراب مارے اشتعال و خفت کے کندھار ہوئی تھی۔ اب 1 منٹ کے اندر اندر تم یہاں سے دفع نہیں ہوئے نا آریان عثمانی، تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ مارے غصے کے اس نے ملازمہ کے ہاتھ سے چاقو جھپٹ لیا تھا۔ ایزی ایزی لیڈی، 1 منٹ ہونے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے وہ بھی باز نہیں آیا تھا۔ تم مقدس بھابھی، آپ پلیز اپنے شوہر نامدار کو بلوائیں، وہی اس آسمانی بلا کے ہوش ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ بالآخر وہ زیچ ہو کر مقدس کی طرف مڑی۔ وہ شرفا کے اوپر والے درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے فی الوقت وہ حویلی میں موجود تک نہیں ہے۔ اطلاع وہیں سے اٹھاتے ہوئے ترسیل ہوئی تھی۔ اور تم بھٹکتی ہوئی آتماؤں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو جو ہر طرف بھٹکتے پھر رہے ہو۔ نیلم نے آنکھیں نکال کر طنز کیا۔ ہاں نا، حسن دوشیزہ بھائی سا مہان ہے اور میں ادنا انسان ہوں۔ تم انسان نہیں، تم شیطان ہو جس کا کام ہی انسانوں کی زندگی دوبھر کرنا ہے۔ مضراب کی تو صحیح معنوں میں بس ہو گئی تھی، تبھی وہ مرچیں چبانے لگی۔ آفیشلی تم مجھے اپنے انڈر لے لو، اس طرح فقط تمہاری زندگی دوبھر کروں گا، کیا کہتی ہو؟ اس نے چہک کر آنکھ کا کونا دباتے ہوئے آفر کی۔ مرو تم یہاں، میں ہی دفع ہو جاتی ہوں۔ مضراب دھپ دھپ کرتے ہوئے خود ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ وہ بھی اپنے ہدف کے میدان چھوڑ جانے پر نراش ہوتا ہوا چانے جھاڑتا نکل گیا تھا۔ اب اگلا سین۔ سارے لوگ وہاں بیٹھک میں بیٹھے ہیں، تم یہاں کمرے میں کون سا چلا کاٹ رہے ہو؟
दादी जो अभी बैठक की महफिल से उठकर आ रहे थे उसे इत्मीनान से अपनी नेक बख्ती घुटने से लग शुगर फरमाता देख बिगड़े। चिल्ला तो नहीं काट रहा, अपनी जाने तमन्ना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो आप अपनी बचपन की सहेली के साथ कर रहे थे। आंख का कोना दबाते उसे ताक कर फुलझड़ी छोड़ी। हैं लड़के, क्या बकवास की है तुमने? दी जान के आंख के सर उठाने पर दादी बुरी तरह बौखलाए थे। मैं बकवास कर रहा हूँ? जाने दिलावर, इन गुनाहगार आंखों ने अभी अभी देखा है इन्हें अपनी बचपन की सहेली के साथ राज़ो न्याज करते हुए, और मुस्कुरा भी रहे थे। तोबा तोबा तोबा। 2 का 4 लगाते उसने बजाबता दोनों कानों को हाथ लगाया था। सुघरा बाजी आ गई? दी जान ने आंखें टुकेड़ कर बराह रास्त बौखलाए दादी से इस्तफसार कम तस्दीक चाहिए। हाँ आ गई हैं, पर मेरा यकीन करें नेक वक्त, जैसा ये नालायक बता रहा है वैसा कुछ नहीं है। उन्हें तो बस जैसी ही खबर मौसूल हुई उनकी सहेली ने हवेली की दहलीज पर कदम रंजा फरमा दिए हैं। ये सारे अहम काम छोड़कर दौड़े चले आए इस्तकबालिया तक। कता कलाम करते उसने कमीनगी की हद कर दी थी। तुम नेक वक्त, मैं इनसे मिल आती हूँ। वो सूरज से चादर दुरुस्त करती हुई दरवाजे की सिमट बढ़ी कि दादी बेचैनी से उनकी राह में हाइल हुए, जबकि सारी फसाद की जड़ तीली लगाकर बड़े आराम से दी जान के तख्त पर दराज होता, आंखों में कमीनगी चमक वाली दिलचस्पी लिए बादाम के मर्तबान से बादाम लेकर फांकता हुआ अपने दुश्मन अव्वल के तजब्जुब एंजॉय करने लगा था। बाखुदा नेक वक्त, यह नालायक जैसा बता रहा है वैसा कुछ नहीं है। उन्होंने उसे कच्चा जवाब देने की ख्वाहिश मुश्किल से दबाते दांत कचकचाए। बल्कि मैं आपके इसी लापरवाह और गैर जिम्मेदार लाडले की तलाश में निकला था जिसे एक मर्तबा तौफीक नहीं हुआ बैठक में झांकी मारने की। तजाद फोन भी बंद कर रखा है। मैं बस इसी की तलाश में निकला था कि सुगरा से टाकरा हो गया। और अल्लाह का नाम ले शहबाज के अब्बा, कम अज़ कम मुझ मासूम को तो अपनी पर्सनल अफेयर्स में दिफा के लिए इस्तेमाल ना करें। बादाम फांकते उसने मासूमियत से टोका तो हकीकतन दादी का मन किया साइड वॉल उठाकर उसके रकीबे अव्वल के सर पर दे मारें। नेक बख्त, मैं कहता हूँ इसे चुप करवा लें, वरना मैंने इसका क्या? बताएं। वो झटके से तख्त से उठा। दी जान ने मुझे तलवार की नोक पर भी सच बोलना सिखाया है, लिहाजा मैं आपकी धमकियों से डरने नहीं वाला। मैंने जो देखा वो बताया, बाकी आप जाने, आपकी नीयत जाने। उसकी मासूमियत का मुजाहरा ऑस्कर विनिंग था जो दादी को पतंगे लगा गया। नीयत? तुम कल के लड़के, तुम। वो जलाल मुझसे 2 जड़ ही देते अगर दी जान ना राह में हाइल होती। देख रही हैं आपने एक वक्त अपने लाडले की जुबान को, आपकी शय की वजह से बढ़ता जा रहा है, वरना मैंने इसकी। देख रही हैं आप अपने शहबाज के अब्बा को, किस तरह वो आपकी मौजूदगी में। दिलावर, चुप कर जाओ, मैं सब देख रही हूँ। दादी का बाजू थामे ही दी जान ने फहमाइशी अंदाज में टोका तो शाने चकाता वो वापस दराज हो गया। और आप? वो दादी की तरफ मुड़ी जिनकी खुशमगीन निगाह दिलावर पर थी, जो इनकी जानिब मुड़ते ही आदियो इनकसारी की नरमी में ढल गई थी। मैं मुलाजिम के हाथों आपकी दवाई भेजने ही कमरे में आई थी कि फिर जहन से निकल गई बात। आप दवाई लेकर ही खाना खाइएगा। दराज से दवाई निकालकर दी जान ने उनके हाथ पर रखी। पर नेक वक्त, पर उनकी निगाह तो उनके संजीदा नकूश से ही उलझी थी। उम्र के इस हिस्से में भी वो महबूब के नाराजगी के ख्याल से हरासा हो जाते थे। आप जाएं। उनकी तसल्ली के लिए मुबीम सा मुस्कुराई तो उनके माथे से तनाव की सलवटें कुछ दूर हुईं। और अपने इस नलायक को ढंग के कपड़े और थोड़ी सी तमीज़ और अकल के नाखून देकर बैठक में भेजें। हाजी हकीम अपने पोते को लेकर पहली बार हवेली आ रहे हैं। मेरे मेहमानों के लिए ना सही, अपने ससुरालियों के ही आज़ाद में से ही साहबजादे दर्शन दे देंगे तो मेरी 7 नस्ल इनके एहसान मंद रहेंगी। चबा चबा कर फरमान जारी करते वो रफ्ताराना कदम उठाते हुए निकल गए थे। दीजान, मैं। दिलावर, उस बच्ची ने तुमसे मुंसलिक हर रिश्ते को तुमसे कई ज़्यादा खलूस और मोहब्बत से अपनाया और निभाया है। क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? कर सकता हूँ दीजान, लेकिन वहाँ उन दोनों के अलावा भी बहुत से मुनाफिक लोग होंगे और मैं मुनाफिकों की महफिल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। वो तजब्जुब का शिकार था। तुम्हारे लिए वो 2 लोग अजीज होने चाहिए जो तुमसे जुड़ी उस लड़की की जिंदगी का अटूट हिस्सा हैं। इंसान को अहम या गैर अहम हवाला बनाता है। अगर वो तुम्हें अजीज है तो उसका हवाला भी अजीज होगा। उन्होंने गोया बात ही खत्म कर दी थी। वो उसके लिए कितनी अहम थी बयां करने के लिए अल्फाज का कसीर ज़ख़ीरा भी नाकाफ़ी था उसके लिए, लिहाजा बहस का पहलू ज़ायल हुआ। आप मजाक कर रही हैं दीजान मेरे साथ? पहनने के लिए दिए कपड़े देखकर वो भौंचकाए तासुरात लिए लेटे से उठकर बैठा था।
इस कदर नफीस लिबास से कोई मजाक का ताल्लुक है? लिहाजा कपड़े उठाओ और जल्दी से बैठक पहुंचो, तुम्हारे दादी नाराज होंगे। नफी में सर हिलाते उन्होंने कपड़े उसकी गोद में डाले। मैं ये नहीं पहन रहा। सेकंड में कपड़े पर्दे हटाता वो तख्त पर वापस दराज हुआ। दिलावर, नेकबख्त, मैं कोई एक दिन का नौशा नहीं हूँ यार, जो और ना ही आपके ताज की तरह किसी जागीर का सरदार लगा हुआ हूँ। कम ऑन, ये मेरा टेस्ट नहीं है। अचट्टी बेजार नज़र कॉटन के कड़कड़ाते शलवार कमीज और उस पर धरे स्किन कलर वॉस्किट पर डालते वो वापस फोन स्क्रीन की जाने में मुतवज्जा हुआ। अल्लाह ने चाहा तो इससे कई ज़्यादा बड़ी जागीर के सरदार बनोगे तुम। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे ही भला, और मेरे पास कपड़े हैं, पहनकर चला जाऊंगा कुछ देर से। उसका अंदाज साफ टालता हुआ था। दिलावर, तुम दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहे हो। मेरी एक बात ना मानने की तो मानो कसम खाई हुई है तुमने। दीजान खफासी होकर उसके पैरों के पास बैठी तो वह सेकंड में पैर मोड़कर उठ बैठा। जाने दिलावर, आपकी एक बात मानना क्या, आपके लिए तो मैं अपनी अदना जान कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन देखें ये ड्रेसिंग मुझ पर बड़ी अजीब लगेगी यार। ये आपके बड़े पोते बारान सा टाइप हाई फाई लोगों का स्टाइल है, और मैं ठहरा मामूली सा किसान आदमी। उनके दोनों नहीं फात थामते उसने हत्तुल इम्कान खुद को आम से आम जाहिर किया था। कोई अजीब नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारी डेल डोल वाली शख्सियत पर जचेगा ये लिबास। तुम पहन कर तो देखो। दीजा ने वापस हैंगर उसकी गोद में डाला। मतलब आप ठान चुकी हैं मुझे नौशा बनाने की? हाँ, और नहीं तो। जब तक वलीमा नहीं होता दूल्हा दुल्हन पुराने नहीं होते। दीजान की मंतक पर उसने नफी में सर हिलाया। दफतन दरवाज़ा नौकर के सरसराते हुए आंचल की मधुर सी धुन छिड़ती हुई वो कमोवेश आध घंटे के बाद उसके सामने थी। वो सरसरी सी नज़र सरापे से गुजारता वापस स्क्रीन की जानिब मुतवज्जा होने की सही करने लगा, लेकिन अब यह कहाँ मुमकिन था। अच्छा हुआ आप आ गई बेटा, अब आप ही संभालें इसे। मुझे तो इसने किसी 7 साला बच्चे की तरह तंग कर रखा है। मजाल है जो मेरी एक बात बिना हिलो हिज्जत मान ले ये। दीजा ने फौरन शिकायत लगाई तो तवक्को के ऐन मुताबिक उसकी निगाह दिलावर पर गई, जो अनजान बन गया। वो दीजान, हम बताने आए थे कि नीचे मेहमान आ गए हैं और सब आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। अगर आप बेहतर महसूस कर रही हैं तो। हाँ, मैं नीचे ही आ रही थी। आप ये कपड़े लें और इसकी मदद कर दें। उन्होंने हैंगर्स उसके सपुर्द किया। वैसे सुगराबाजी को कहाँ बिठाया? कोई बैठा तो है ना उनके साथ, और चाय नाश्ता पेश तो किया ना। ज़रा कमी रह गई तो फिर। चादर दुरुस्त करते हुए परेशानी से पूछते उन्होंने आखिरी जुमला मुकद्दस के ख्याल से अधूरा छोड़ा था। अपने सरताज की सहेली के लिए पहली बार किसी को इतना फकरमंद देखा है। दिलावर की शरीर जुबान खुजलाई। दिलावरे, मैं कहती हूँ सुधर जाओ। दीजान ने सरजनिशी घूरी से नवाजा, जो फौरन अनजान बन गया था। मुकद्दस उसका अनजान बनना और दीजान की खुशमगीन घूरी का जायजा लेती ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी थी। वहां पर से दीजान की तस्वीर उठाकर उन्हें थमाती दुपट्टे के सिरे को खूबसूरत जरकोन जड़े ब्रोच से पेंट करने लगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मुतबस्सम निगाहों से उनकी मुकम्मल तैयारी देखते उसने तारीफ की, जिस पर दीजान झीम गई थी, लेकिन दूसरी लम्हे उनके नकुश में खफकी दर आई थी। ये क्या बेटा, आपने फिर कोई जेवर नहीं पहने? बताया था ना, सुहागनें 16 सिंगार से सजी ही भली लगती हैं। ऐसे सूने हाथ पर सुहागनों को नहीं सजते। फिर आप तो नई दुल्हन हो। लेकिन नहीं, यहाँ मेरी सुनता कौन है? नहीं, गलती वैसे मेरी ही है, मैंने ही ढील दे रखी है। सख्ती करती तो ऐसा ना होता। लंबे चौड़े लक्चर से दोनों को झाड़ पिलाते बारी बारी खफा नजर दोनों पर डाली। वो दीजान, काम था तो हमने सोचा काम खत्म करके। मरूब आवाज़ में सफाई पेश किए जाने पर दिलावर की भवें ऊपर को शूट हुई थीं। कहाँ हकीम साहिबा का स्टाइल था मुदल्लिल अंदाज, और कहाँ ये सफाइयाँ देता लहजा। मुझे नहीं मालूम दिलावर, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये पूरी तरह तैयार होकर नीचे आए, और आपकी जिम्मेदारी है बेटा इसे तैयार करवा कर नीचे भेजने की। दोनों को हुक्म देती वो अपनी चादर संभालती हुई निकल गई थी।